بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، میری طرف سے السلام علیکم۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے فارن پالیسی آف پاکستان کی خارجہ پالیسی، اس میں ان تمام باتوں کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے کہ فارن پالیسی کسے کہتے ہیں، اس کی امپورٹنس کیا ہے، آبجیکٹیو کیا ہے، ہسٹری کیا ہے اس کی، اور جب پاکستان بنا تھا اس وقت پھر 60s میں، 70s میں، 80s میں، 90s میں، 9/11 میں، اور کرنٹ فارن پالیسی کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم جو پڑھیں گے وہ فارن پالیسی کے آبجیکٹیو پڑھیں گے، مقاصد پڑھیں گے، اس کا مقصد کیا ہے۔ پہلا مقصد جو ہے وہ پروٹیکشن آف آئیڈیالوجی، ہمارا جو نظریہ ہے، آئیڈیالوجی ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ فارن پالیسی کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ کیونکہ ہمارا جو آئیڈیالوجی ہے وہ لا الہ الا اللہ، اس لیے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں دوسرے ہیں، کیونکہ ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، ہماری آئیڈیالوجی ہے۔ اور دوسرا جو ہے سوورنٹی، خود مختاری، ہم خود مختار ہیں، کوئی بھی ہمارے جو ہے بارڈر کی طرف نہیں آ سکتا اور ہماری طرف جو ہے لڑ نہیں سکتا ہم سے، کہ ہم خود مختار ہیں، ہم کسی کے زیر تسلط نہیں ہیں۔ دوسرا یہ کہ اسلامک کنٹریز ریلیشن، دوسرے جو اسلامی ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہیں، وہ بھی فارن پالیسی میں بتاتے ہیں۔ کوئی بھی ملک وہ کیا چاہ رہا ہے، اس کے کیا پوائنٹس ہیں، وہ آگے مزید کیا کرنا چاہتا ہے، کس سے لڑائی کرنا چاہتا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے فارن پالیسی میں شامل ہیں۔ اور اس کے علاوہ اکنامکس ڈیولپمنٹ، معاشی ترقی، یہ بھی ہمیں فارن پالیسی میں ہی اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کیا چیز دوسروں کو دینی ہے اور ان سے کیا لینی ہے۔ کوئی بھی ملک جو ہے وہ سیلف سفیشینٹ نہیں ہوتا کہ بھئی تمام چیز اس کے پاس ہیں، اس کو دوسرے ملکوں کی ضرورت پڑتی ہے، دوسروں سے تعلقات بہتر بنانے پڑتے ہیں۔ یہ تو جب سے جو ہے انسان بنے ہیں، قائم ہیں، دنیا آباد ہے، اس وقت سے یہ نظام چل رہا ہے کہ اگر ایک کے پاس زیادہ چیز ہے، مثال کے طور پر اگر سبزی میں اس کے پاس ٹماٹر زیادہ ہیں اور آلو نہیں ہے، وہ اپنی یہ چیز دینا ان کو دے گا اور ان سے جو اپنی ضرورت کی چیز ہے وہ لے گا۔ اس کے بعد فارن پالیسی ایٹ دا ٹائم آف انڈیپینڈنس، جب ہمارا پاکستان بنا اس وقت فارن پالیسی کیسے تھی۔ کیونکہ اس وقت جو ہے برٹش راج تھا اور 200 سال تک انہوں نے حکومت کی۔ پاکستان، بھارت، بھوٹان، نیپال، بنگلہ دیش، ان سب میں جو ہے انہوں نے حکومت کی، تقریباً 200 سال تک جو ہے حکومت کی انہوں نے۔ اس لیے ہماری سوچ وغیرہ جو ہے، ہماری ایجوکیشن وہ ویسٹ کی ہے۔ اور ہمارے آئین جو بنے ہیں وہ تو 1956 میں 9 سال کے بعد ہمارا آئین بنا، اور اس سے پہلے ہم جو ہے 1935 انڈیا ایکٹ اسی پر چل رہے تھے۔ تو اس کے لیے کوئی بھی گورنر جنرل بنتا، جیسے قائد اعظم بنے اور 4 جو ہے نا 1956 سے پہلے جو ہے 4 بنے، تو انہیں برطانیہ کی جو ملکہ ہے اس سے اوتھ لینا پڑتا تھا، حلف لینا پڑتا تھا۔ اور ایسے ہی ہمارے جو ہے سیٹو اور سینٹو، سیٹو سے مراد جو ہے نا ساؤتھ ایسٹ ایشیا ٹریٹی آرگنائزیشن، یہ 1954 میں بنی تھی، اور سینٹو جو ہے سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن، اصل میں
سینٹو کا مقصد تو یہ تھا، کیونکہ کولڈ وار اس وقت تھی یو ایس اور رشیا کے درمیان، ہمیں ان دونوں میں سے کسی کا ساتھ دینا تھا، یا یو ایس یا رشیا کا. تو یو ایس کے ساتھ ہمارا جھکاؤ زیادہ تھا، جیسے یو ایس کا جو ہے ساتھ دے رہے تھے، اور یو ایس والے جو ہے وہ کیپٹلزم تھے، سرمایہ داران تھے، اور لیاقت علی خان جو ہے وہ 1951 میں یو ایس بھی گئے تھے، اور یو ایس والوں سے ہمارے بہت اچھے تعلقات تھے. اور اس کے بعد 60s کا جو دور آیا وہ اس میں جو ایک اور الفاظ ہے کہ سیٹو اور سینٹو میں یہ سینٹرل ٹریٹی بولتے معاہدے کو، آرگنائزیشن، اس میں بغداد اور فلپائن کی اس طرف رشیا ہے اور بغداد کی اس طرف، یعنی کہ رشیا جو ہے نا داخل نہ ہو سکے، یہ بالکل سینٹرل میں ہے، اور جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں اس میں رشیا کا عمل دخل نہ ہو، ان کی چاہت یہ تھی. جنرل ایوب جو ہے وہ 1958 سے لے کر 1969 تک تھے. 1958 میں انہوں نے مارشل لاء بھی نافذ کیا تھا، آرمی کے تھے، جنرل تھے، اور اس لیے جو ہے زیادہ تر ہماری آرمی کی جو فنڈنگ وغیرہ ہے وہ ویسٹ سے آتی رہی، کیونکہ ہم نے یو ایس والوں کو شروع سے ان کے ساتھ دے رہے تھے، اور یہ بھی جو ہے اصل میں کیپٹلزم کو مانتے تھے، اور انہوں نے جو ہے امریکہ کا یو ایس والوں کا ساتھ دیا. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں فارن پالیسی ان 70s. 70 کی دہائی میں ہماری جو فارن پالیسی وہ کس طرح تھی. اس میں ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ اصل میں ایک مذہبی آدمی بھی تھے. ہماری دو وارز ہوئی تھی، ایک تو 1971 میں انڈیا کے ساتھ ہوئی تھی اور 1965 میں، لیکن امریکہ والوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. کیوں؟ اصل میں ذوالفقار علی بھٹو جو ہے یہ سوشلزم تھے. یہ کہتے ہیں میں تو غریبوں کے لیے آیا ہوں، غریبوں کی مدد کروں گا، اور غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ امریکہ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، نہ ہی 1965 میں اور نہ ہی 1971 میں جو ہماری وار ہوئی تھی انڈیا کے ساتھ، اور حالانکہ رشیا والوں نے انڈیا کا بھرپور ساتھ دیا، اس لیے انہوں نے یو ایس کا ساتھ چھوڑا اور رشیا کا ساتھ دیا، رشیا کے ساتھ ہو گئے. اور اس کے بعد جتنے بھی اسلامک بلاکس تھے، جتنے بھی اسلامک کنٹریز ہیں، ان کے ساتھ ایک اچھا جو ہے نا تعلقات قائم کیے. OIC جو کہ 1974 میں پہلے بن چکی تھی، لیکن لاہور میں انہوں نے بہت ایک اچھا کام کیا کہ OIC کو بلوایا لاہور میں 1974 میں، اور بہت بڑا ایک جو ہے کانفرنس کروایا، جس میں اسلامی ممالک کے بہت بڑے بڑے بادشاہ آئے ہوئے تھے، سعودیہ کا بادشاہ، ایران کا بادشاہ. حالانکہ ان کی آپس میں بنتی نہیں ہے، لیکن انہوں نے تمام مسلمانوں کے جو بڑے بڑے حاکم تھے، بادشاہ تھے، ان سب کو جمع کیا، اور انہوں نے جو ہے نا اصل میں اٹامک بم بھی بنایا، اس کی بھی جو ہے نا جس سے امریکہ کو ان سے بڑا غصہ تھا، اور کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے جو ہے امریکہ والوں نے کو پھانسی جو دلوائی تھی وہ یہ وجہ بنی. اس کے بعد ہمارا جو 80s کا دور تھا وہ جنرل ضیاء الحق کا دور تھا. اس میں بھی کیونکہ اس وقت جو لڑائی چل رہی تھی افغان اور سوویت وار، رشیا کی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی، یہ انہوں نے یو ایس کا ساتھ دیا، کیونکہ یو ایس سے ان کو فنڈنگ چاہیے تھی اور اسلام کو نافذ کرنا چاہتے تھے. اور KSA کنگڈم سعودی عربیہ ان کو ساتھ ملا کے جہاد وغیرہ جو ہے جو افغان میں ہو رہا تھا، افغانستان میں رشیا کے خلاف، تو ان کو مجاہدین کی بھی ضرورت تھی.
اسلام کو بھی نافذ کرنا چاہتے تھے، اس لیے ان کا جو دور تھا بہت اچھا تھا، سعودی والوں سے بہت اچھے تعلقات اور یو ایس والوں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات تھے اس وقت۔ پھر اس کے بعد جو ہے اگلا جو دور آیا 90s میں، یہ پاکستان پیپل پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ، نواز شریف اینڈ نون لیگ، یہ جو تھا دور، یہ سمجھ لیں کہ دو مرتبہ بے نظیر اور 2 مرتبہ جو ہے تقریباً نواز شریف آیا، اور یہ ہمارے جو 10 سال جو ہے بہت ہی تباہ کن تھے۔ اس میں بھی امریکہ کا جو ہے نا انہوں نے ساتھ دیا، لیکن اس میں کوئی خاص جو ہے ہمیں فائدہ نہ ہو سکا۔ اس کے بعد 9/11 کے بعد ہماری فارن پالیسی کیسے تھی اس کے بارے میں تو ہم پڑھتے ہیں۔ 9/11 کے بعد جو ہے اصل میں وہ یو ایس والے نہیں چاہتے تھے، کیونکہ ان کے 3000 ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں 3000 کے قریب جو ہے ان کے بندے مرے، اور وہ چاہتے تھے کہ یہ القاعدہ والوں نے جو ہے مارے ہیں، اور القاعدہ جو ہے وہ افغانستان میں ہے اور افغانستان جو ہے وہ پاکستان کے قریب ہے، اس لیے ان کی چاہت یہ تھی کہ ہم پاکستان کو اپنا سینٹر بنا کر جو ہے افغانستان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ اس وقت جو ہے پرویز مشرف کا بھی دور تھا، اور اس کے بعد آج کل جو کرنٹ ہماری جو ہے اس میں پی ٹی آئی جو گورنمنٹ ہے، انہوں نے آرمی کا ساتھ دے کر یو ایس والوں کو آنکھیں دکھائی ہیں کہ یو ایس والوں کو بڑا ہم اپنے انڈر میں نہیں آنا چاہتے، اب ہمارے ساتھ ہیں۔ اب جو ہے ہم کیونکہ چائنا والوں کے ساتھ جو ہے نا ان کے تعلقات بہتر ہو چکے تھے، اور اب جو ہے پہلے یو ایس سے ڈر کے رہا کرتے تھے، تو اس دور میں جو ہے وہ کیونکہ یہ اسلامک کنٹریز جتنے بھی ان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں، اور اب جو ہے ان کے ساتھ ہیں، مطلب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے پریشرائز نہیں ہیں، تمہارے انڈر میں نہیں ہیں، بلکہ جیسے آپ ہو ایسے ہم بھی اسی صف میں کھڑے ہیں، اور یہ جو ہے ایک اچھا دور ہے۔ اس کے بعد اب ہم نے جو پیپر میں یہ تو سرسری طور پہ تمام باتیں تھوڑی سی سمجھائی گئی، اکثر آپ کو پتہ بھی تھی، لیکن پیپر میں ہم نے کیا لکھنا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھتے ہیں ہم لوگ۔ پیپر میں ہم جو لکھیں گے اس میں فارن پالیسی آف پاکستان، ڈیفینیشن آف فارن پالیسی، ڈیفینیشن پڑھیں گے کہ اصل میں دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو تنہا رہ سکتا ہے، اس کو جو ہے نا دوسرے ممالک سے تعلقات کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ تعلقات ملک کی سیاسی، سماجی، معاشی، جغرافیائی حالات اور ضروریات کو مد نظر رکھ کر استوار کیے جاتے ہیں۔ ممالک کے باہمی تعلقات کے لیے جو فیصلے اور اقدامات اٹھائے جاتے ہیں اسے خارجہ پالیسی کہا جاتا ہے، اور خارجہ پالیسی کوئی جامد اور بے لچک شے نہیں بلکہ متحرک شے ہے جو ملکی مفاد کے مطابق بدلتی رہتی ہے۔ برطانیہ کے جو سفیر ہیں ان کے مطابق، پالمرسٹون کے مطابق، بین الاقوامی تعلقات میں نہ تو کوئی مستقل دوست ہوتا ہے اور نہ ہی دائمی ہمیشہ کے لیے کوئی دشمن ہوتا ہے۔ اگر کوئی چیز پائیدار ہوتی ہے تو وہ صرف قومی مفاد، ہر ایک کو اپنے قوم کی مفاد کے لیے کام کرنا ہوتا ہے، خارجہ پالیسی میں بھی ایسے ہی کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے 14 اگست 1947 کو ہمارا ملک جو ہے وہ وجود میں آیا، اس لیے پاکستان نے اسلامی اصولوں، مساوات، رواداری کے ضابطوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی خارجہ پالیسی مرتب کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بین الاقوامی تبدیلیاں پاکستان کی خارجہ پالیسی
پر اثر انداز ہوتی رہی ہیں، لیکن خارجہ پالیسی کی بنیادی اصول اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ اس کے بعد ہم جو پڑھیں گے وہ خارجہ پالیسی کی جو نمایاں خطوط اعدال ہیں اس کو ہم پڑھیں گے، اس کے جو ہے کیا کیا پوائنٹس ہیں، کیا کیا ہیڈنگس بنیں گی۔ نمبر 1 میں اس میں ہے، ایک تو اس میں جو لکھا ہے سوورنٹی، خود مختاری، ہم جو ہے نا آزاد ہیں، خود مختار ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں، کسی کے ہم پریشر میں نہیں ہیں، کسی کے انڈر میں نہیں ہیں۔ ایک تو اس میں یہ بات ہے، شروع میں تو ہمارا جھکاؤ جو ہے وہ امریکہ کی طرف تھا، لیکن 1965 میں اور 1971 میں جو ہماری انڈیا سے جنگ ہوئی تھی، اور اس وقت جب یو ایس والوں نے ہماری کوئی مدد نہیں کی، تو آہستہ آہستہ جو ہے نا ہم تھوڑے سے کچھ خود مختار ہوئے، آزاد ہونا شروع ہو گئے، اور آج ہماری خارجہ پالیسی آزاد ہے۔ ہم کسی فیصلے کے تحت جو ہے نا کسی کے دباؤ میں نہیں ہیں، بلکہ دوسروں کے ساتھ مل کے کھڑے ہیں، اور ہمیں دوسری جتنی بھی عالمی برادری ہے اس میں باعزت ہمیں مقام حاصل دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اسلامی ممالک سے ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ انڈونیشیا سے لے کر الجزائر تک مسلمان کی ہر جنگی آزادی میں بھرپور کردار ادا کرتا رہا ہے، اور عالم اسلام کے اتحاد اور یکجہتی کے لیے جو اقوام متحدہ اسلامی کانفرنس کی تنظیم OIC، اس کے بھی پلیٹ فارم میں جو ہے نا کوشاں رہی ہیں مسلم کنٹریز۔ اس کے بعد جو ہمارے ہمسایہ ملک ہیں ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، جیسے ایران ہیں، چین ہیں، ان کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، کیونکہ ان کی جو ہماری جو سرحد ہیں، باؤنڈری لائن جو ہے وہ ان کے ساتھ مل رہی ہے، اور ہم نے آپس میں جو ہے نا معاہدے بھی کر رکھے ہیں اور دوستی کو فروغ دیا ہوا ہے۔ پاکستان کے ساتھ بھی ہمارا جو ہے نا تعلقات بہت اچھے ہیں، کبھی کبھار اتار چڑھاؤ رہتا ہے، لیکن اب جو ہے نا آج کل ہمارے افغانستان والوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، اور انڈیا کے ساتھ، کیونکہ انڈیا بھی ہمارے ایسٹ میں ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمارے اچھے تعلقات ہیں، لیکن مسئلہ کشمیر کی وجہ سے ابھی تک وہ ایشو چل رہا ہے، اس میں تو کبھی کبھار جو ہے وہ کوئی کشیدہ رہتی ہے بات، لیکن امید کی جا سکتی ہے کہ عنقریب جو ہے مسئلہ کشمیر بھی حل ہو جائے گا، اور دونوں ممالک اچھے ہمسائے کی حیثیت سے اپنی توانائیاں، انرجی جو ہے وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد جتنی بھی تنظیمیں ہیں، آرگنائزیشن ہیں، اس میں ہم ساتھ ساتھ ہیں، جیسے UN، NAM، OIC، ECO، SARC، D8، SICA، اس کے ہم ممبرز بھی ہیں، اور ان اداروں میں جو ہے پاکستان کی شمولیت کے اہم مقاصد عالمی امن کے لیے مؤثر جدوجہد کرنا ہے، یعنی پوری دنیا کے اندر جو نا امن رہے اس کے لیے کوشش کرنا، اسلامی ممالک میں قریبی اتحاد قائم کرنا اور علاقائی تعاون کو فروغ دینا، یہ بھی بہت ضروری ہے، اور اقوام متحدہ کے جو چارٹر ہیں، منشور ہیں، اس پر بھی عمل کر رہے ہیں، بڑے ادب احترام کے ساتھ اس کو جامع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو نا حق خودداریت کی حمایت، کہ ہم خوددار ہیں، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ بھی کسی کا محکوم نہیں ہے، بلکہ آزاد ہے، وہ خود مختار ہے، کوئی بھی ملک جو ہے نا دوسرے ملک کا غلام نہیں رہنا چاہتا۔ پاکستان کا منشور یہ ہے کہ تمام ممالک کو اپنی حدود میں مکمل آزادی اور مختاری حاصل ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جاہلیت اور دہشت گردی کی مخالفت، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ امن کا داعی ہے، امن چاہتا ہے، ایسے ہر ملک جو ہے وہ امن چاہتا ہے، لڑائی نہیں چاہتا، اور طاقت کے استعمال کو بطور پالیسی قابل مذمت سمجھتا ہے، بلکہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ بین الاقوامی تنازعات جتنے بھی لڑائی جھگڑے ہیں گفت و شنید اور مذاکرات اور ثالثی کے ذریعے حل کیے جائیں، جتنے بھی لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، تنازعات چل رہے ہیں، وہ اس کو ختم کیا جائے، مذاکرات ہوں۔ پاکستان عالمی سطح پر ہونے والی دہشت گردی کی مخالفت کرتا ہے، اور پاکستان خود بھی دہشت گردی کا شکار ہوتا رہا ہے، اس لیے دہشت گردی کے خلاف چلائی جانے والی مہم کا کھل کر ساتھ دے رہا ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی اسلحے ہیں وہ تخفیف ہوں اس کی حمایت کرتا ہے۔
پاکستان دنیا سے ایٹمی جنگ کے خطرات کا سدباب چاہتا ہے کہ جو بھی ایٹمی جنگ وغیرہ ہو اس کے جو خطرات ہوں اس سے وہ بچا رہے، اور ایٹمی توانائی کو پرامن مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ بھارت کے ایٹمی دھماکے کے جواب میں پاکستان نے 28 مئی 1998 میں 1998 میں ایٹمی دھماکہ کر کے توازن دہشت قائم کر دیا۔ ان کو بتانا چاہے کہ ہم بھی ویسے نہیں ہیں، ہمارے پاس بھی جو ہے وہ ایٹمی بم ہیں۔ اس کے بعد جو ہتھیار ہیں جراثیمی ہتھیار، اس کے استعمال کی مخالفت۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں ایک اصول یہ بھی ہے کہ جتنے بھی خطرناک جراثیمی ہتھیار ہیں کے استعمال کی ہمیشہ مخالفت کی ہے، کیسے جو ہے استعمال نہ کیے جائیں، جس سے جراثیم جو ہے پھیلتے ہیں، دوسروں کو نقصان ہو سکتا ہے، اور یہ ہتھیار جو ہے سراسر انسانیت کی تباہی کے لیے استعمال کی جاتے ہیں، جس سے کافی نقصان ہوتا ہے۔ کنکلوژن اس میں جو آخری بات تجزیہ کیا ہے اس کا، پاکستان کی خارجہ پالیسی کی بنیاد اصل میں وہ یہ ہے کہ قومی سلامتی، ہمارا قوم جو ہے وہ سلامت رہے، ہماری معاشیت اکنامک بہتر رہے، خوشحال رہے، اور اسلامی نظریہ جو ہمارا ہے آئیڈیالوجی، اس کو بھی جو ہے نا اس کی پروٹیکشن ہو، تحفظ ملے اس کو۔ پاکستان کو دوسروں کے پیچھے چلنے کے بجائے اپنے بنیادی مقاصد کے حصول کے لیے خارجہ پالیسی ترتیب دینی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر اندرونی اختلافات، ہمارے جو آپس کے اندر کی جو اختلافات ہیں اور جو رقابتوں کو مٹا کر قومی وحدت کو فروغ دینا چاہیے کہ ہم سب ایک ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں، ایک ہیں۔ اس کے بعد ایک یہ بھی اقتصادی خود انحصاری بھی ضروری ہے، ہمارے جو معاشی ہے، اقتصادی ہے، اس میں ہم خود انحصار ہو، آپس میں ڈپینڈ کر رہے ہوں اور ہمیں دوسروں سے کچھ لینے کی ضرورت نہ پڑ رہی ہو، ہمارے جو ہے نا دوسروں سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے۔ یہ تمام باتیں ہم نے پڑھی، امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، وما علینا الا البلاغ۔